مکہ مکرمہ کی بابرکت سرزمین پر 570 عیسوی میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے اور والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ کو بچپن میں دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ آپ کی پرورش دیہاتی سادگی اور پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، بردبار اور ایماندار تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں اور پھر دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے، جس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ آپ نوجوانی میں تجارت کرنے لگے اور اپنی ایمانداری، دیانتداری اور احسن سلوک کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جانے لگا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، وعدے کی پاسداری کرتے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے تھے۔ مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر اپنی تجارت میں شریک ہونے کی پیشکش کی، جسے آپ نے قبول کیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ایمانداری اور محنت سے نبھائی، جس سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کو شادی کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ اس نکاح کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار رہی اور حضرت خدیجہ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم شامل تھیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ اکثر غاری حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ وہاں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وحی سن کر آپ پر کپکپی طاری ہو گئی اور آپ گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اہل کتاب میں سے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال تک اپنے خاموشی سے تبلیغ کی، پھر اللہ کے حکم سے اعلانیہ دعوت دی۔ اس پر قریش کے سرداروں نے سخت مخالفت شروع کر دی اور آپ کو جھوٹا جادوگر اور شاعر کہنے لگے۔ قریش نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر بے حد ظلم ڈھائے۔ کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، جہاں نجاشی بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ ادھر مکہ میں حالات مزید خراب ہو گئے اور 3 سال تک بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ان حالات میں آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 10 نبوت میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، مگر وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ اس وقت اللہ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس میں آپ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی اور 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ آپ مکہ سے نکلے اور غاری ثور میں 3 دن قیام کیا۔ مدینہ پہنچنے پر اہلی مدینہ نے والہانہ استقبال کیا اور یہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کو اپنی عبادات آزادی سے ادا کرنے کا موقع ملا۔ تاہم مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ بدر، احد اور خندق جیسی لڑائیاں چھیڑیں۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ کی نصرت سے اسلام کا پرچم بلند رہا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مشکل معاہدہ تھا، مگر اس کے ذریعے اسلام کو مزید پھیلنے کا موقع ملا۔ 2 سال بعد مکہ بغیر کسی خونریزی کے فتح ہوا اور اپنے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ کے اس سلوک سے مکہ کے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام عرب میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ مختلف قبائل اسلام قبول کرتے گئے
اور 9 ہجری کو عرب کے اکثر علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ اس دوران اپنے کئی اہم سفارتی خطوط بھیجے جن میں قیصر روم، کسریٰ ایران اور دیگر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا مشہور خطبہ دیا جس میں انسانی حقوق، مساوات اور عدل و انصاف کی تعلیمات کو بیان کیا۔ اس خطبے کو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ 632 عیسوی میں آپ بیمار ہو گئے اور 12 ربیع الاول کو وصال فرما گئے۔ آپ کی وفات سے صحابہ کرام کو سخت صدمہ پہنچا، مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا، جو محمد کو پوجتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اس اعلان کے بعد مسلمانوں کو صبر و استقامت نصیب ہوئی اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔